کا ہمیں موقع دیا ہے سمجھنے کا، اور ذریعہ بنے ہیں ہمارے انتہائی مشہور اور مہربان، جیسا نام ویسی صفت، عزیزم حضرت علامہ مولانا قبلہ درویش قادری صاحب، جیسا نام ہے اور آپ کے درخواست پر ہم یہاں آئے ہیں، اور فقط جو پروگرام کے مہمان مقرر ہیں وہ دوسرے ہیں، حق انہیں کا ہے، بولیں گے بھی وہی، خطاب بھی وہی کریں گے، تو مجھے کچھ منٹ کے لیے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے آسان سے اور ہلکے انداز میں کچھ ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جب تک قبلہ آئیں گے تو کچھ موقع مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس امید پر کہ پروردگار اعلیٰ کی ان لمحوں کو میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ذرا زور سے کہتے ہیں آمین۔ ذرا اس میں عزیزان محترم، خدا کے در کا پتہ ہمیں اللہ کے حضور کو دیا ہے۔ خلق کو خالق سے ملانے کے لیے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے ہیں۔ سلسلہ نبوت تاجدار ختم المرسلین علیہ السلام کے سر پہ سیرا اس کے بعد اب کوئی نبی تو نہیں، اب کوئی نبی بھی نہیں، کوئی رسول بھی نہیں، یہ سارے مراحل اب بند ہیں۔ لیکن تربیت کا، تزکیہ کا، دلوں کی صفائی کا جو کام ہے اور خلق کو خالق سے ملانے کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ولیوں کے سبق۔ ہم اگر کسی کے مرید بنتے ہیں یا کسی ولی کے پاس جاتے ہیں یا کسی ولی سے عقیدت رکھتے ہیں، پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب زبانی قدیر نورانی علی رحمت الرحمان سے اگر ہمارا اظہار محبت ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ آپ کی کرامتیں زیادہ تھیں، آپ کی یا تعلیمات کا اثر تھا کہ جس تعلیمات کی بدولت تقریباً 1000 سال ہونے کو آ گئے، لیکن اس بندہ کامل کی سیرت میں اتنی کشش ہے کہ ان کے نام کی چاشنی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ جیسے جیسے لمحہ بیتتا جا رہا ہے، پیرانے پیر دستگیر کے اذکار اتنی روشن ہوتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز، میں آپ کی توجہ قرآن پاک کی آیت ربانی کی طرف سے کر رہا ہوں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ کے جو ولی ہیں وہ ہمیں نکالتے ہیں۔ نکالتے کہاں سے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، ایمان لے کر آ گئے، تو وہ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ یخرجهم، خرج یخرج، اخراج، وہ ہمیں نکالتے ہیں من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، اور ہمیں نور کی طرف لے کر آ جاتے ہیں۔ اب اندھیرے ہیں کئی قسم کے، اندھیرے۔ اگر یہاں پہ لائٹ چلی گئی، اندھیرا ہے، اس کا الٹرنیٹ ہے یو پی ایس ہے، سولر جنریٹر۔ کئی اندھیرے ایسے ہیں کہ اس کا الٹرنیٹ ہے، آنکھوں کی بینائی چلا گئی، اندھیرا۔ لیکن یہاں آیت ربانی نے مطلق کہا ہے کہ کچھ اندھیرے ایسے ہیں کہ جس سے نکالنے کے لیے اللہ نے اپنے ولی کو دیا۔ تو میرے پیارے عزیز، کے وقت انتہائی کم ہے، تو اس میں سے میں آپ کے سامنے پیران پیر دستگیر بادشاہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت الرحمان کی سیرت میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے لا کے رکھوں گا، تو آواز کو نام کر رکھے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک بار پھر کہہ ذرا بیٹی سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ ذرا سبحان اللہ۔ کرامتیں آپ نے بھی انتہا شرط کی ہیں کہ آپ کی والدہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں کہنا۔ کرامت آپ نے بارہا مطلب سنی ہوگی، مردے کا زندہ کر دینا، دن کے لمحات، معاملات کی آپ نے سارے سنے ہوں گے، لیکن میرے پیارے عزیز، آج آپ کے سامنے ایک کڑوا سچ لا کے رکھ رہا ہوں کہ پیران پیر دستگیر علیہ رحمہ
جو ولی کامل ہوگی، جو سردار بنے، تو وہ سردار مسند پر بیٹھ کر نہیں بنے، امت میں آ کر، امت میں رہ کر، اور اپنی اللہ سے جو محبت کرنے والی مخلوق ہے ان کے درمیان رہ کر انہوں نے ان کے معاملات کو سنبھالا۔ اب ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ پیرانے کی دستگیر رات کے اندھیرے میں جیسے آقا اور مولا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رعایا کی خبر گیری کے لیے رات کو نکلا کرتے تھے، تو یہ اللہ کے وہ ولی کامل عبدالقادر جیلانی رات کا اندھیرا چاہتا تو یہ آرام نہیں کرتے ہیں، عبادت اور ریاضت تہجد کی نماز کے بعد یہ بھی اسی طرح اپنے علاقے والے کے لیے اس محلے میں رات کو نکلا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ باہر نکلے حزب معمون، کچرے کے ڈھیر پر دیکھا، شراب کی حالت میں لت انسان، شراب پیا ہوا مست بنا ہوا ہے اور کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہے، اس کے جسم سے شراب کی لت بو نکل رہی ہے اور بالکل مدہوش ہو کر کچرے کے ڈھیر پہ پڑا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو آپ اس کے قریب گئے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کو کچرے کے ڈھیر سے نکالا اور اس کا سر اپنی ناک میں رکھ دیا۔ جب اس کو نرم پن محسوس ہوا، اس کی نگاہ کھلی تو اس نے جب چہرہ دیکھا تو یہ وہ ولی کامل ہے کہ جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مشرق اور مغرب والے لوگ یہاں پر آئے۔ کیا عرب، کیا عجم، سب انہی کے پاس آیا کرتے ہیں۔ اب اس بندے نے چہرہ دیکھا اور جو تہجد گزار ہو تو اس کے چہرے کے اثرات الگ ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے کے چہرے الگ نمایاں ہوتے ہیں، اور جو خدائے وحدہ لا شریک کی بندگی رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں تو قرآن ان کے لیے گویا ہوتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ اس نور سے جو آسمان و زمینی کا اسی سے ان کے چہرے کو اس کا چہرہ جو شرابی تھا اور ایک وہ چہرہ جو نور نرا نور ہے، اور بقول اعلیٰ حضرت امام احمد علیہ خان بریلوی علیہ الرحمہ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور مصطفیٰ سے جن کا چہرہ مزین ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا اس نے چہرہ دیکھا، شرما گیا، شرمانے کے بعد اس نے الفاظ کہے کہ میں شرمندہ ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن قربان جائیں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فقط علم ظاہر کے ماہر نہیں تھے، طریقت سے اور علم لدنی سے اور معرفت والے علم سے اپنے سینے کو مزین کیے ہوئے تھے، ایک دم فتویٰ نہیں دیتے تھے، اخلاق اور کردار کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ ان کے قریب گئے، آپ نے کہا کہ معافی آپ مجھ سے مانگ رہے ہو، میرا تو کوئی جرم تم نے نہیں کیا، میری تو کسی حدود کو تم نے پامال نہیں کرا، تو مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ جس کی حدود پامال کی ہے وہ خالق ذوالجلال ہے، جس کا تم نے جرم کیا ہے وہ رب ذوالجلال ہے، تو زیادہ مستحیل وہ ذات خدا کی ہے کہ جس سے تم معافی مانگو، تم مجھ سے معافی مت مانگو، اللہ کی ذات زیادہ سلام علیکم، تم خدا وحدہ لا شریک سے معافی مانگو کہ تم نے خدا کا جرم کیا ہے اور تم خدا کے مجرم بن گئے۔ یہ کہہ کر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ جانے لگے، اس نے آواز دی، صدا دینے کے بعد کہا کہ کچھ لمحے ٹھہریے۔ آپ نے فرمایا آج کیا پریشانی ہے؟ اب کیا پریشانی آئی؟ کہا حضور میں نے آج سے پہلے درجنوں بار توبہ کی ہے، لیکن وہ لمحے کے اندر ہوتی دوسرے لمحے میں ٹوٹ جاتی ہے، اس بار میں نے توبہ کی ہے آپ کو بیچ میں رکھ کر، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری توبہ ٹوٹے گی، مجھے بچا دو خدا، میں اس پر ثابت قدمی رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس پر آپ ثابت قدمی عطا کرنا، مجھے یہاں تنہا نہ چھوڑے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ نے اس کا ہاتھ تھاما اس حالت میں کہ جب وہ شراب کی حالت میں لے کر اس کو اپنے آستانے پر آئے، آستانہ عالیہ بغدادیہ میں لا کے رکھا، صبح کا وقت ہوا، وہ غسل سے پاک صاف ہو گئے اور اس کو مدرسے میں داخل کرایا، ناظرہ حافظ قرآن عالم اور عالم بن
کرنے کے بعد تدریس کے منصب پر فائز ہو گئے اور وہ پڑھانے والا مفتی بن گیا. کہاں سے اٹھایا اور کس درجے پر لا کے رکھ دیا؟ جب اس درجے پر آپ نے لا کے رکھا، کچھ مہینے نہیں سال بیتے اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ ہر ہفتے آپ کا وعظ و نصیحت کا سلسلہ چلتا. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے جب ہفتہ وار خطاب شروع کیا تو اس وقت آپ نے موضوع لیا کہ لوگوں، اللہ نے اگر اعلان شراب کو حرام قرار دیا ہے، رب نے شرابی پر لعنت بھیجی ہے، رب نے شراب پینے والے پر لعنت بھیجی ہے، جو شراب بناتا ہے رب نے اس پہ بھی لعنت بھیجی ہے، جو شراب کا کاروبار کرتا ہے رب نے اس بندے پر بھی لعنت بھیجی ہے، جو شرابی کے لیے شراب کے لیے اپنے گھر کو کرائے پر دے اس بندے پر بھی خدا نے لعنت بھیجی ہے، جو اس کے لکھت کا کام کرے منشیات کا اس بندے پر بھی خدا نے لعنت بھیجی ہے. اور یاد رکھو، اگر کوئی بندہ شرابی ہو اور اس وقت کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ جب وہ سامنے والا بندہ شرابی ہے تو اس بیٹھنے والے پر بھی خدا نے لعنت بھیجی ہے. یہ خطاب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب ختم ہوا، سب جانے لگے. درود شریف پڑھیے اللہ تعالی. جب سب تشریف لے جانے لگے اور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ داخل ہونے لگے اپنے حجرے میں، اسی بندے نے آپ کے دامن کو روکا کہ آپ ٹھہریے. آپ نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ آپ نے جو خطاب کیا ہے مجھے اس پر آپ سے کچھ